بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام گرو نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے گیسٹ جو ہے نا مہر قانون دان جناب مشتاق مول صاحب. مول صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی. مول صاحب اس میں فرسٹ آف آل تو آپ کو ویلکم زنجیر نیوز پہ جناب. تھینک یو ویری مچ. تو پہلا کویسچن اب جو ہے نا میرا جناب سے یہ ہے کہ ابھی سماج کی میں ریسنٹلی ابھی بتاؤں کہ ایک کیس دیکھنے کو آیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ دباؤ ڈالتی ہیں لڑکی کے اوپر کہ آپ نے وہاں پہ آپ کے پاس رشتہ بالکل جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہے جناب. تو اس بارے میں دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے دین میں جو عاقل اور بالغ جی لڑکا اور لڑکی ہے جی وہ دونوں اپنی آزاد مرضی سے ہوں نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ والد کی پرمیشن کی ضرورت ہے، ہوں نہ والدہ کی پرمیشن کی ضرورت ہے، جی نہ بھائیوں کی پرمیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ ہماری مارل ویلیوز ہیں ٹھیک ہے. اور جنرلی جی والد والدہ بھائی ہوں بچوں کے لیے بہتر ہی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قانونی طور پر جی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جی کہ اگر وہ اجازت نہ دیں ٹھیک ہے. تو جو لڑکی یا لڑکا نکاح کریں گے جی وہ باطل ہوگا، ٹھیک ہے. وائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو کیوں مطلب یہ دیکھیں جب یہ موقع دیں گے آپ، جی پردہ تو دین میں دیکھیں پردہ تو دلوں کا نہیں ہے بلکہ پردہ تو آنکھوں کا بھی ہے دلوں کا بھی ہے جناب. ٹھیک بات. لیکن جب آپ موقع دیں گے بچوں کو کہ وہ جائیں اس میں اکٹھے پڑھیں یا مطلب آگے کوئی ایجوکیشن سے ہٹ کے جانا ہونا چاہیے، اس کی حق میں ہے کیونکہ پرابلم ہے. لیکن پھر آپ نے زبردستی کرنا، مسلط کر دینا. پیرنٹس گئے، ایک طرف سے پیرنٹس گئے رشتے کے لیے جی اب ہمیں ہاں کر دیں، لڑکے کے والدین، بچی کے والدین بارہا کہہ رہے ہیں ان کو جو نا آخر کا دتکار کے بعد رزلٹ کیا دیکھا، وہ بچی نے بیر آگے چلی گئی جو نا اپنے اس کے گھر جانا. تو پھر ساتھ ساتھ معاشرے کا یہ سب سے بڑا سر اس میں یہ کہ سب کو ایف ای آر میں اپلیکیشن میں سب کو شامل کر لیتے ہیں جن کا قصور بھی نہیں ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جی لوگ یہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. جی حالانکہ غیرت جو ہے ہوں وہ یہ غیرت جو ہے جب آپ ایف آئی آر درج کراتے ہیں جی تو پہلے شاید ایک آدمی نے سنا ہو، ٹھیک ہے. کوئی 10 آدمی نے سنا ہو، جی تو واہ، پھر پورے ضلع اور تحصیلیں اور پورا ملک سنتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور وہ یعنی خود ہی پبلسٹی کر جس رہے ہیں. غیرت کے لیے جی آپ یہ کر رہے ہیں جی اس غیرت کا جنازہ نکل جاتا نکل ہے. جاتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے مثلا ایک آدمی ہوں غیرت کے لیے جی اپنی لڑکی کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لڑکے کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایف آئی آر درج ہوگی، جی پرچہ درج ہوگا، بالکل درج ہوگا. وہ جیل میں جائیں گے. بالکل جائیں گے. اور جو ایک لڑکی کی غیرت کے لیے یہ کام کیا ہے، ہوں اب وہ باقی گھر کی جو ساری خواتین ہیں جی وہ آئے دن ہوں تھانوں میں اس اپنے عزیز کو ملنے جائیں گی، ٹھیک ہے. کچہری میں اس کے کیس کی پیروی کرنے جائیں گی، بالکل صحیح. وہاں جا کے وکلاء سے ملیں گی، بالکل ملیں کلرکوں گی. سے ملیں گی، بالکل پولیس سے ملیں گی، بالکل صحیح. دیگر لوگوں سے ملیں گی. جی کہاں گئی وہ؟ تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ اور بہت زیادہ ان چکروں میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جس غیرت کے بدلے میں کیا ہے، پہلے وہ ایک لیڈی کا کوشچن تھا، جی اب وہ ساری فیملی جو ہے جی وہ شاید سب کی وہ غیرت جو ہے خطرے میں پڑ جائے. ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو لا کہتا ہے، جی اگر لڑکی ہوں کہتی ہے کہ میں نے وہاں شادی کرنی ہے جی تو والد والدہ بھائی اس کو سمجھا لیں جی کہ یہ بچی اس میں یہ نقص ہیں ٹھیک ہے. اس فیملی میں، اس لڑکے میں، جی تو ہم آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھتے. جی تو اگر وہ مان جاتی ہو تو سمجھ ٹھیک ہے، جاتا. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ پھر بھی بضد رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں زبردستی پھر ہوگی. والدین کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے بیٹی، ہوں آپ عاقل و بالغ ہو، ہوں ٹھیک ہے ہم آپ کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے ہوں کہ اب لوگ دیکھیں ہوں کہ جی وہ گھر سے دوڑ گئی ہے، ہوں وہ یہ دوڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ سمجھدار جو ہوتے ہیں وہ اسی کو ریگولائز کر لیتے ہیں. بالکل مطلب صحیح. اگر کبھی ہوں بیٹی بیٹا کو ایسا قدم اٹھائے ہوں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، بالکل صحیح. آؤ اس کو ریگولر کر لیتے ہیں. ہوں
تو وہ میسج بھیجتے ہیں، وہ برات لے آتے ہیں، بالکل صحیح، حالانکہ کام سارا پہلے ہو گیا ہوتا ہے، پہلے ہو گیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو کہ جی شادی ہم نے خود کی ہے، ریگولر کیا ہے، بالکل صحیح، تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھدار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ معاشرے میں ان بچوں کو بھی ذلیل و خوار کریں، جی، اور ہمیشہ کے لیے جو ان کے آگے بھی بچے ہوں گے وہ بھی لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی وہ تیری ماں تو نکل کے آ گئی سی، بالکل صحیح، وہ یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. تو جو عاقل و بالغ ہے، روٹین میں بھی کوئی بھی عاقل و بالغ کوئی کنٹیکٹ کر سکتا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. ہمارا کنٹیکٹ یہی کہتا ہے نا، بالکل صحیح، اس میں کئی کنٹریکٹ ہیں ان میں وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کئی کنٹریکٹ ہیں کوئی وٹنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا یہ میرج کا جو ہے دس از آلسو اے کنٹریکٹ. ٹھیک ہے، پرپوزل آفر، پرپوزل آفر پرپوزل آفر ایک ہی ہوگی، جی، ایکسیپٹنس ایکسیپٹینس، اینڈ کنسیڈریشن از دا ڈاور. ڈاور، بالکل صحیح، 3 انگریڈینٹس آف دا میرج. ٹھیک ہے، اب وہ اورل بھی ہو سکتا ہے، جی، وہ ٹیلی فونک بھی ہو سکتا ہے، وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے. یعنی بیسیکلی تو وہ پرپوزل ایکسیپٹنس یا آفر ایکسیپٹنس ہے، جی، اور پلس ڈاور، جی، کنسیڈریشن. جی، اور اگر ڈاور فکس نہ ہو جی، تو پھر لا کہتا ہے کہ وہ میرے مثل ہوگا، ٹھیک ہے، کسٹمری ہوگا. جی، یعنی وہ جو دیکھا رواج ہے، جو رواج ہے، مطلب دیکھا جائے گا کہ اس کی بڑی بہن کا کتنا حق بہن مقرر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کی چھوٹی بہن کا کتنا مقرر ہوا تھا، جی، اس کی کزن کا کتنا مقرر ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور مثلا اس کی چھوٹی بہن جو تھی وہ میٹرک تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ لڑکی جو ہے یہ ڈاکٹر ہے جی، تو سرٹنلی پھر ڈاکٹر کا زیادہ ہونا چاہیے. اگر اس کا 1 لاکھ تھا تو ڈاکٹر کا کوئی 3 لاکھ ہونا چاہیے، بالکل صحیح، کیونکہ اس کی پھر ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے وہ نا. زیادہ ہے جو ہے نا، تو اس وجہ سے وہ میرے مثل جو ہے اس کا ڈٹرمن کرتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ 3 لاکھ کر دے گی، بالکل 5 لاکھ کر دے گی، 4 لاکھ کر دے گی. تو یعنی اس سے کم تو نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح، کیونکہ اس کی سرٹنلی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. جی، تو یعنی وہ کنسیڈریشن اس طرح فکس ہو سکتی ہے. باقی جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، جی، انہوں نے رجسٹریشن آف میرج کا کنسیپٹ دے دیا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس لیے دے دیا کہ لوگ پہلے جو ہے نا کچھ لوگ وہ بٹرے کرنا شروع ہو گئے، مکر جانا شروع ہو گئے شادیوں سے، شادیوں سے. میں نے کر لی، پھر کہا نہیں میں نے کوئی نہیں کی. اچھا، لگے ایسا بھی نہیں ہے کہ اکٹھے 6 مہینے 5 سال سے رہ رہے ہوں تو وہ بھی اس میں جنازہ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایون دین ٹھیک ہے، اورل کو ثابت کرنا، کوئی بھی اورل کنٹریکٹ بھی ہو، بالکل صحیح، کوئی زمین کا ہو، کسی چیز کا ہو، ڈیفیکلٹ ہے، تو اس کو ثابت کرنا ذرا مشکل کام ہوتا مشکل ہے. کام ہوتا ہے، تو ان نے اس کو ریگولائز کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اورل نکاح ہو نہیں سکتا، وہ ایک فارمیلٹی ہے. ٹھیک ہے، مثلا فرض کریں اب کوئی نکاح کر کے اس کو رجسٹر نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلم فیملیز آرڈیننس کے تحت ایک افینس ہے، ٹھیک ہے، ایک جرم ہے، اتنا جرمانہ ہو جائے گا. لیکن میرج ہے، میرج انٹیکٹ ہے، انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، بچے جو پیدا ہوں گے وہ لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہیں، لیجیٹیمیٹ جناب، جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہسبینڈ اور وائف کے ہیں وہ ساری کریٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ جرم اس نے صرف کیا ہے نان رجسٹریشن آف نکاح کا. نکاح کا، ادروائز میرج جو ہے جی، وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہے جس طرح رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہو گیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، اس طرح سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ یہ ہے جی، کہ اگر لڑکی اور لڑکا جی، کورٹ کے سامنے کہہ دیں جی، کہ وی آر ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے، تو نو نیڈ آف اینی ڈاکومنٹ، نو نیڈ آف اینی ڈاکومنٹس، کہ نکاح نامہ ضروری ہو یا کچھ ہو، کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت یعنی نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ نکاح نامہ بعض دفعہ کوئی نکاح خان جو ہے وہ نکاح رجسٹرار ہی نہ ہو، یا رجسٹرڈ ہی نہ ہو، یا رجسٹر نہ ہو، تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی سکم رہ جاتا ہے، لکونہ ہو سکتا ہے. جی، تو اس کا یہ مطلب ہے نکاح نہیں ہے. اگر وہ دونوں اون کر رہے ہیں کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھٹلا نہیں سکتی. بالکل صحیح، نہ کورٹس ان کو جھٹلا سکتی ہیں، نہ کورٹس کے پاس یہ پاور ہے کہ اس نکاح کو نہ مانے. کورٹس آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ نکاح اینڈ ٹو ڈیسائیڈ فیٹ آف دیئر کیس آن دا بیس آف دیٹ نکاح. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹس میں آتے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جیلی کی، جیلی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر وہ تسلیم کر لے ہو سکتا ہے جیلی ہو، ٹھیک ہے، وہاں نہ رجسٹر ہو، کوئی نہ ہو، کچھ ہو، تو وہ اگر وہ کہتے ہیں جی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، تو سرٹنلی کورٹس کو فوری طور پر آنا چاہیے بھائی
وہ ڈاکومنٹ کی کہتے ہو جیلی یا اصلی ہے تھوڑے سامنے کھڑے نے. ہاں نہیں بڑی اچھی بات کی. دیکھیے اکثر میں بتاؤں ابھی آن لائن اس پہ جب نکاح ہوا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے آن لائن. اچھا تو کہا گیا جی آن لائن مطلب یہ نہیں ہے, شرعی نکاح تو ہو جاتا ہے. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ نکاح کے نامے کی شک پہ لکھا ہوا ہے کہ دولہا یا اس کا وکیل سائن کر سکتا ہے. درست بات. اچھا وہ تو یہاں تک چلے گئے اور آپ بڑا مطلب بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ بے شک وہ نکاح جیلی بھی ثابت ہو جائے. اگر وہ دونوں اس میں کہہ رہی ہیں اٹ مینز آپ کے پاس ڈاکومنٹس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور وہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کورٹس وغیرہ کے سامنے یا کسی جگہ وہ مانی جائے گی. صرف ایک شرط ضرور ہے جی کہ ایٹ دیٹ ٹائم یعنی مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی تو وہ ہو جائیں گی, لیکن عورت کسی اور کی وائف نہ ہو, منقوہ نہ ہو, کسی اور کی منقوہ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ سرٹنلی کماری ہو یا وڈو ہو یا طلاق یافتہ ہو, وہ کسی اور کی وائف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, باقی ادروائز اگر وہ کرتی ہے تو 5ویں شادی نہ ہو, اکٹھے 5ویں نہ ہو, جب 4 پہلے نکاح میں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. کیا میں کہ مرد بھی اس میں 4 بجے کو نکاح اگر ہو چکی ہوں تو 5ویں اس کی نہ ہو نہ, 5ویں بھی بے شک ہو جائے. اچھا 5ویں جو ہوگی وہ ارریگولر میرج ہوگی. اچھا ارریگولر ہوگی, وائڈ نہیں ہوگی. وائڈ نہیں ہوگی. اس میں سے جو بچے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے وہ لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہوں گے. لیجیٹیمیٹ, یس وہ لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہوں گے. اگر وہ 6 بھی کر لے ٹھیک ہے تو وہ بھی میرج اپنی جگہ ہے, وہ ارریگولر میرج ہے. اور ارریگولر میرج کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے آپس میاں بیوی کے رائٹس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے ایسے ہی ہیں جیسے وہ ایک ہی شادی ہے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے ایک شادی میں سے جو حصہ لینا تھا یا سارا کچھ لینا تھا, اس طرح وہ لیجیٹیمیٹ چلڈرن کے گئے گے. اور وہ ارریگولر میرج جو ہے مثلا 5ویں ہے کی ہوئی, ٹھیک ہے, ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ آٹومیٹکلی ریگولر میرج ہو جائے, ریگولر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ڈیتھ ہو جائے طلاق ہو جائے. اسی طرح مثلا سنی لا میں 2 وٹنسز ہیں ایٹ دا ٹائم آف میرج. ٹھیک ہے, شیعہ میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شیعہ میں خالی بالغ عورت اور بالغ مرد پرپوزل ایکسیپٹنس اور کانسٹیٹیوشن طے کر کے نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از اے ویلڈ نکاح. ٹھیک ہے. سنیوں میں 2 وٹسز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر فرض کرے نہیں ہے, بالکل صحیح, ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہے جی, تو وہ ارریگولر میرج ہے. میرج ہے, وہ میرج کر لی ان نے, سال رہے 2 سال رہے, پھر ان نے کسی 2 آدمیوں کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہم میاں بیوی ہے جی, تو وہ ارریگولر میرج ایٹ دا سیم مومنٹ ول بی کنورٹڈ انٹو ریگولر میرج. ٹھیک ہے جی, یعنی اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ جی ورسز اس وقت نہیں تھے تو لہذا میرج وائڈ میرج ہے یا کچھ ہے. اس دوران جو بچے پیدا ہو جائیں گے وہ بھی لیجیٹیمیٹ چلڈرن ہوں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں. اچھا دیکھیں بڑی زبردست بات کی کہ سماج کو چاہیے کہ اگر وہ بچی اس میں جہاں پہ کہہ رہی ہے, بجائے اس کے کہ دیکھیں رسپیکٹ بعد میں بھی جاتی ہے, ٹھیک بات ہے نا. اگر بچے ہوتے ہیں یا اپنے ادر ایک بات کی کہ کل کو اس میں اسی بچی کو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں نکل کے بھاگ کے آئی تھی جو نا. ٹھیک بات ہے. ہاں تو یہ نہیں سماج کو یہ اس طریقے سے پازیٹیو, تمہارے باپ نے یہ کیا تھا, تمہاری ماں نے یہ کیا تھا, تو ان کے لیے ایک سٹگما ہو جاتا ہے. تو اس سٹگمے سے بچنا چاہیے, سوسائٹی کو بچانا چاہیے. اور دین بھی تو یہ کہتا ہے. اور پلس آپ کمپلیکیشن سے بچنا چاہیے. جیسے وہی اگلا سٹیپ ہوگا, آپ نہیں مانیں گے تو وہ نکاح کر لے گی تو آپ پرچہ کرا دیں گے. اس کا مطلب ہے اب آپ کی جو عزت ہے وہ تھانوں میں نیلام ہوگی. آپ تھانے میں جائیں گے, آپ کی بچی بھی تھانے میں جائے گی, وہاں پولیس کے سامنے پیش ہو جائے گی. جنرلی ہماری سوسائٹی میں ایک فیمیل کا پولیس اسٹیشن میں جا کے پیش ہونا, بیان ریکارڈ کرانا, یہ دیہاتوں میں عام طور پر دیکھیں بڑی ایف آئی آر ہوتی ہیں قتل وغیرہ کی. لوگ عورتوں کو عام طور پر پرچے میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا بہت رکھنا شروع ہو گئے, ورنہ پرانی ایف آئی آر کبھی دیکھے تو وہاں فیمیل اکیوزڈ ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہاں جو دشمنی ہے وہ میل کی حد تک ہی رہتی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یا آج بھی عام طور پر فیمیل کو قتل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, بدلہ لینے کے لیے فیمیل کو قتل نہیں کیا جاتا. اگر کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں ان کا کوئی آدمی مارتا ہے, تو عورت وہاں چلتی رہتی ہے, یا کوئی جا رہی ہے یا کچھ ہے, اسے کوئی نہیں پوچھتا. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ آپ جتنا ان چیزوں میں آگے جائیں گے پرابلم ہی کریٹ ہوتے جائیں گے. اس لیے جو اسلام اور قانون کہتا ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, اگر عاقل بالغ مرد چاہتا ہے دونوں
ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ہرڈل کریٹ نہیں کرنی چاہیے. اور ڈیفرنس دیکھیں مول صاحب کہ مرد ہے تو خوشی سے کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ جی کدھر کرنی ہے اپنا بچہ ہو تو ٹھیک ہے نا. بیٹی ہے تو اگر وہ کہہ دے تو جرمدار ہو گئی. صحیح بات ہے, صحیح بات, صحیح بات. یہ پیمانہ ڈیفرنٹ کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ یہ پیمانہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو اپنے لیے پرابلم ہی کریٹ کرتے ہیں. یعنی پہلے تو موقع نہیں دینا چاہیے. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے 40 خطبات میں کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت, اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا خوبصورت بچے کو دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے اور پھر غور سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نظریں پاک صاف ہے, تو وہ جھوٹ کہتا ہے. جب آپ موقع دیں گے بچوں کو, اس میں دیکھیں اٹریکشن تو ڈیفینیٹلی باتیں ہونی ہے جو نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس میں پھر اس کے بعد دین ہمارا کہتا ہے کہ دونوں سے آپ پوچھا جائے کہ اس میں اگر وہ رضامند ہیں دین آپ کے پاس نا. اس میں دیکھیں نکاح کی بھی شرائط یہی ہے سر. آج بھی دیکھیں جو پڑھی لکھی فیملیاں ہیں نا, جی جی, ان کا طریقہ اور ہے جی سمجھدار. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے پاس پرانی بات ہے, جی ایک دوست کی بیٹی جو ہے جی, وہ فاطمہ جناب میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا ٹرائی کر رہے تھے کہ میرا کے ای میں داخلہ ہو جائے, ٹھیک ہے, بچی کا وہاں مائگریشن ہو جائے, جی تو کہیں میوچل مل جائے, وہاں سے کوئی مل جائے, ادھر آنا چاہے ٹھیک ہے, لڑکی یہ ادھر چلی جائے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دوست تھے مخدوم غلام شبیر ایڈوکیٹ صاحب, جی, تو انہوں نے کہا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب چوئی صاحب وہ تو کو ایجوکیشن نہیں ہے گا, وہ تو میڈیکل کالج ہے, خالی ہے ہی لڑکیاں دا, تو ماحول بھی بڑا سٹل ہے, پھر اچھا ہے, تو بہت اچھا ہے, تو تسی اتھے رہو, بچی نو رہن دیو, تو کالج بھی بڑا زبردست ہے. تو انہوں نے کہا مخدوم صاحب یہی تو پرابلم ہے, جس تو میں انہوں ٹرانسفر کرا کے تو اتھے لے جا رہے ہیں کہ یہی اچ. انہوں نے کہا یہ کی, انہوں نے کہا بھی کل یہ تھوڑا ایم بی بی ایس کرے گی تو میں بعد جو دا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا, تو میرے ہاتھ کو 2 4 5 سال لگن گے, پتہ نہیں کوئی چنگا لبے گا کہ نہیں لبے گا. تو اگر اتھے ہوئے گی تو اتھے نال لڑکے ڈاکٹر بھی پڑھ رہے ہون گے, تو آپ اتوں کو اچھا جہا لڑکا ویک کے پسند کر لے گی, تو مینوں کہے گی میں اتھے شادی کر چھڑاں گا. تو اس واسطے اتھے آسانی ہے, تو اتھے ہوں وہ ایم بی بی ایس کر کے بھی بعد میں ملبہ چکی بتاں گا کہ کدھر انہیں دا ویاہ کراں, تو کیویں منڈا لباں, تو کیویں کچھ لباں. وہ نال جڑے پڑھدے ہون گے اتھوں کوئی اچھا جہا اپنا پارٹنر ڈھونڈ لے گی. یعنی لوگ اس حد تک سوچتے ہیں. آفن ایکسیپٹنس دیکھیں بالغ ہیں, میچور ہیں, خود وہ بہتری جانتے ہیں, میچور ہیں, بالکل صحیح جو ہے نا. جی مول صاحب, یہ ہے کہ دوسرا میرا سوال جو ہے نا اسی سماج کے اوپر, جی جی, ایک کیس دیکھنے کو آیا کہ ایک اس میں بی بی جی, اب دیکھیں اکثر تو کہتے ہیں نا جی ریپ ہو گیا آپ کے پاس, اس میں ڈیفینیٹلی ایک پہلو تو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ جان کے پھنسانا ایک بی بی نے اس میں ڈسٹرکٹ لیا کی بات کر رہا ہوں. جی جی, ایک بی بی نے ہم کے پاس ایک نکاح ہوا, وہ وہاں سے اس میں فارغ ہو گئی, پھر اس کے خلاف اس میں ایلیگیشن لگا کے اس کے خلاف اس میں جو بھی اس میں مقدمات بنتے تھے وہ کیے, سیکنڈ ہو گیا, تھرڈ ہو گیا, فورتھ ہو گیا, میرے خیال میں اب ففتھ ہے جو ہے نا. اب جس سے ففتھ ہوا ہے, اب دونوں میاں بیوی آپ کے پاس مل کے لوگوں کو اس میں بلیک میل کرتی ہیں. بیوی کو وہ جان کے بھیجتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. ایک اس کے بعد جنالا زنا باقاعدہ کمٹ کرواتا ہے, پھر وہ کہتی بیوی اپلیکیشن دیتے ہو, کہتے جا کے میرا وہ کرا لیں جنالا, میں نہ کرا لیں, میڈیکل کروا لیں جنالا, اور وہ اس میں پھر ہاں جی 20 لاکھ دے دو, 15 لاکھ دے دو جنالا. اب یہ صورتحال ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیں بات یہ ہے, اب وہ ایک مجرم ہے, وہ کہتے ہیں جی جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لڑکی ہے نا, جی جی, سٹیٹمنٹ مانی جانی ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ یہ یورپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یورپ میں ہم ساری بحث وہاں یہ ہوتی ہے جی, کہ مائنر نہ ہو, ٹھیک ہے, کنسینٹ آف دا مائنر از نو کنسینٹ. ٹھیک ہے, وہاں وہ بڑا سیریس جرم ہے, ٹھیک ہے, یورپ میں یا امریکہ میں یا ہر چیز میں, ہر ٹھیک ہے. جگہ. باقی جو میجر ہے, یا ہمارا بھی جو حدود آرڈیننس 1979 آنے سے پہلے جو پرانا 375-76 تھا, ٹھیک ہے, اب بھی وہی تقریباً بحال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی کنسنٹ جو ہے وہ اب جرم کر دیا گیا ہے. اچھا, کنسینٹ بھی جرم کر دیا جرم کر دیا گیا. ٹھیک ہے,
496B پاکستان پینل کوڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. فورنیکیشن. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آگے اور پروسیجر اڈاپٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے لیے صرف پرائیویٹ کمپلینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن وہ تب ہے جب لڑکی اور لڑکا دونوں جو ہیں وہ ایک قسم کا ود کنسنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب لڑکی ریپ کا ایلیگیشن لگا دے گی تو اس وقت وہ لڑکی کی بات مانی جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور عام طور پر اب یہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتا کہ نہیں بھی آپ نے مرضی سے کروایا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. نہیں ہوا. اچھا. وہ اب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جاؤ, کیونکہ ایک تو جنرلی عورت جو ہے وہ ویک کنسیڈر کی جاتی ہے سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہمیشہ مظلوم ہوئی ہوتی ہے. تو اگر پرانا ریکارڈ بھی موجود ہو اس کا بھی اتنی 5-6 FIR پہلے موجود ہو, لیکن اس بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی بیل نہیں ہونی. جو اس کی بیل نہیں ہونی یا اسے الٹیمیٹلی کنوکٹ بھی ہونا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جی مرضی کمپرومائز ہوں 10-15 لاکھ ہوں 10-20 لاکھ ہوں سو کر لے, ورنہ ماریا جائے گا. اگر الٹیمیٹلی میرٹ پر اس کیس کا جب ڈیسیژن ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر بندے نے سزا ہونی ہونا ہے. سزا ہونی ہونا ہے. اگر اس کو کیوں نہ سزا دی جائے سر؟ اس میں پرانا ریکارڈ دیکھیں, یہ کیسا اس میں, اب اس قانون کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا تو کوشچن یہ ہے نا کہ اب دیکھیں جب جرمدار دونوں ہیں, ایک اس میں لڑکی جان کے اس کو پتہ بلیک میل کر رہی ہے کہ میں نے پیسے بٹورنے ہیں, اچھا اس کے باوجود آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی افینس ہوا ہے, تو اس کی بھی تو مرضی شامل تھی نا, اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. دین میں تو یہ ہے نا. درست بات ہے, لیکن اب وہ یہ تو کہہ نہیں رہی کہ میں نے کنسنٹ سے کیا ہے. وہ تو مظلوم ہو گئی, وہ تو وکٹم ہو گئی. بالکل جو ہے نا, اکیوز دوسرا بن گیا. تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اب کورٹس میں یہ کورٹ تھوڑا سا لینیٹ ویو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جہاں کنسنٹنگ پارٹی ہو, اگر 25 سال سزا ہے تو چلو جی 10 سال کر دو. ٹھیک ہے, سزا ہونی ہے 5 کر دو جی. ٹھیک ہے. اکوٹ نہیں کرنا عدالت نے اس پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب اکوٹ نہیں ہونا تو فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے میں یا کچھ, اس کا تو کیریئر سپیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سپیل تو خالی FIR درج ہونے سے بھی ہوتا ہے, چاہے بعد میں بری ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا. ایک مارل ٹرپیچوڈ کا کیس آ گیا نا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جنرلی آپ کو آپ کے انٹرویو دینے جاتے ہیں, کچھ دینے جاتے ہیں, تو اس میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا. تو اس لیے بندے کو اپنے کریکٹر پر اس کو قابو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں وہ آتی بھی ہے یا کچھ ہے, تو کوئی عورت تو وہ کہے نو, تو اگر وہ سرٹنلی ان چکروں میں پڑتا ہے اور بعد میں عورت ایسا کرتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے بچنا مشکل ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, اس میں سر یہاں تک وہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کسی محرم کا نئے محرم کو پڑھانا جائز ہے کہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اگر پڑھانے والا باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو, پڑھنے والی رابعہ بصری ہو رحمۃ اللہ علیہ ہو, اور جو جگہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کا قرآن ہو, اور جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ ہو, پھر بھی اجازت نہیں ہے. جب اس میں دیکھیں ایک آفر ہے اور اس میں دیکھیں وہ کردار تو ڈیفینیٹلی بات ہے, وہ تو پھر دین کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان ہونا چاہیے لوگوں کا جو ہے نا. درست کہتے ہیں, وہ تو صحیح ہے. میں تو ویسے بات کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ پریکٹیکلی اس نے بچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا سپریم کورٹ تک بیل اس کی خارج ہو جائے گی, تو ہر ایک جو ہے کورٹس بھی عورت کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہوگی, پولیس بھی عورت کے ساتھ سٹینڈ کر رہی ہوگی. ہر ایک, چاہے مثلا حالات و واقعات تو دیکھیں نا, ریپ کا کیس ہوتا ہے تو مثلا جسٹس کھوسا صاحب کی کئی ججمنٹ ملیں گی آپ کو بیل میں. ٹھیک ہے. کہ ریپ کے کیس میں وہ بیل الاؤ کرتے تھے کہ لڑکی فرام پلیس ٹو پلیس گئی ہے. ٹھیک ہے. بٹ شی ہیز ناٹ ریزڈ اینی نائز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اینی ہیو اینڈ کرائی, which means that she is the consenting party. So case is one of further probe into guilt of the accused. She admitted to bail. مطلب دیکھیں نا, عورت کہتی ہے جی مجھے اغوا کر کے لے کے گئے. ٹھیک ہے جی. اب رستے میں فرض کریں ٹرین پر گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹرین میں بڑا موقع ہے نا اسے شور کرنے کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. بس میں گئے ہیں تو بس میں وہ دونوں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی تو کوئی 50 بیٹھے ہوئے ہیں نا.
اس دوران وہ شور کر سکتی ہے. اڈے پر جا کے اتری ہے تو شور کر سکتی ہے. کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں تو شور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی مول صاحب مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اس کے ٹائم ختم ہونے کا. جی جی تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ. بہت نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جناب پھر آپ کی اس میں ضرور جی ضرور. ہاں تھینک یو ویری مچ مول صاحب. جی ناظرین آج ہمارے گیسٹ مشتاق مول صاحب آپ انشاءاللہ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے آج کی اس ہماری انتہائی جو ہے نا پر اثر گفتگو سے جو ہے نا. نیکسٹ ملاقات میں پھر ہم مول صاحب سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے عامر ہاشمی کو یاد دیجیے. اللہ حافظ ناظرین.